حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، اللہ جل شانہ نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں کا امام بنا کے بھیجا۔ سارے نبیوں سے اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی افضل ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بھی سب سے افضل ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو بڑی فضیلت عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ ہر شخص کی جو ہے وہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری نسل جو ہے میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، اور حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ گھر کو اتنا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ کے گھرانے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ بغض رکھنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے بچوں کے ساتھ محبت کی، میں محمد اس کے ساتھ محبت رکھوں گا، اور میرا رب اس کے ساتھ محبت رکھے گا۔ جس نے میرے بچوں کے ساتھ نفرت کی، میرے بچوں کا بغض اپنے دلوں میں رکھا، تو میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان سے نفرت کروں گا، اللہ بھی ان سے نفرت کرے گا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اتنا بڑا گھرانہ ہے، اتنی بڑی شان والا گھرانہ ہے، اس کے کیا کہنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ان کی اولادوں کا مقام، حسن حسین کا مقام اپنی جگہ پہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے بعد 600 سال کے بعد بلخ کے اندر قحط آیا۔ ایک سید زادہ تھا، غریب آدمی تھا، اچانک اس کو موت آ گئی۔ اس کے بعد اس کے بچے اور بیوی تھی، تو وہ لوگوں کے طعنوں کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں تنگ کریں گے، لوگ ہمیں باتیں نہ سنائیں، ان کی باتوں سے ڈرتے ہوئے انہوں نے ہجرت کی سمرقند کی طرف، اور سمرقند میں جا کے اس کی جو سید زادی تھی وہ ایک مسلمان کے پاس گئی جو سمرقند کا حکمران تھا۔ اس کو کہنے لگی کہ میں آل رسول میں سے ہوں، میں آل نبی میں سے ہوں، آپ میرے لیے رہنے کا انتظام کر دیجئے، میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ تو وہ کہنے لگا، جو مسلمان حکمران تھا، یہاں تو ہر کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں آل نبی میں سے ہوں، آل رسول میں سے ہوں، تو اپنا آل رسول میں سے ہونے کے لیے کوئی گواہ پیش کر۔ تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے یہاں کون جانتا ہے، میرا تو کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں کیسے جو ہے وہ تمہارے لیے گواہ لے کے آؤں۔ تو اس کے بعد وہ روتی ہوئی نکلی، اور اس نے کسی سے پوچھا کہ بتاؤ ادھر کون ہے اور کہ جس کے پاس میں جاؤں جو مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دے۔ تو کسی نے بتایا ایک پارسی ہے کہ اس کے پاس چلی جا، وہ بڑا سخی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بڑی سخاوت والا معاملہ کرتا ہے، جا اپنی ضرورت اس کو جا کے بتا۔ تو وہ سید زادی جو ہے اس کے پاس چلی گئی، اور اس کو جا کے کہنے لگی کہ میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، اور نبی کی اولاد میں سے ہوں، اور میں جو ہے بلخ سے آئی ہوں، میرا خاوند مر گیا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیجئے، کھانے کے لیے کھانا دیجئے۔ تو اسی وقت اس پارسی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کھانے کے لیے کھانا دیتا ہوں، رہنے کے لیے گھر دیتا ہوں، تو میرے پاس رہ،
اس کے بعد وہ مسلمان حکمران بھی سویا، یہ پارسی بھی سویا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان حکمران کے خواب میں آئے اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محل کے پاس کھڑے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا محل ہے۔ تو وہ مسلمان حکمران کہنے لگا کہ میں بھی تو ایک مسلمان ہوں، مجھے وہ گھر عطا کیجئے، یہ گھر تو میرے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے مسلمان ہونے پہ گواہ پیش کر، اور فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے کہا کہ گواہ پیش کر، جا تو بھی اپنے مسلمان ہونے پہ گواہ لے کے آ۔ اس کے بعد تو وہ رونے لگا، اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پارسی کے خواب میں آئے تو فرمایا کہ یہ محل میں تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ جب مسلمان حکمران کی آنکھ کھلی، دوڑتا ہوا پارسی کے پاس گیا اور کہا کہ اے حکمران، اے سردار، تو جتنی قیمت چاہتا ہے مجھ سے لے لے، یہ خاندان مجھے دے دے۔ تو اس پارسی نے کہا بن دیکھے سودا ہوتا تو میں کر لیتا، آج میں نے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، اب میں یہ سودا نہیں کروں گا۔ کل شام تک میں پارسی تھا، جب ان کو میں نے پناہ دی تو ان کو پناہ دیتے ہی میں مسلمان ہو گیا، اور ان کی برکت سے اللہ جل شانہ نے مجھے، جب تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھتکار رہے تھے اس وقت مجھے فرمایا تھا یہ محل میں تجھے دیتا ہوں، تو اب میں کیسے تجھے جو ہے وہ ان کو لے جانے کے لیے اجازت دے دوں؟ اب یہ خاندان میرا ہے اور میں اس خاندان کی قدر و قیمت کو پہچان چکا ہوں، اب میں تجھے نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگا مسلمان بادشاہ، اے بادشاہ، منہ مانگی قیمت لے لے اور یہ خاندان مجھے دے دے، جو تو چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے میں ایسا سودا کر لیتا، لیکن دیکھنے کے بعد سودے نہیں ہوتے۔